اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اس میں یہ جی کہ جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ نے تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں اپنا موقف دیں آپ. یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے، مسلمانوں اجماع چلا رہا ہے، تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی جی جی ہے، یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی. شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں، اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں غامدی صاحب جی جی. غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ آیا، ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی، یہ نفلی نماز ہے، پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے، میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا، تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5. اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں؟ 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے، تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے، آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو، علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی، حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے، حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے، اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں، میرا ٹائم نہ ضائع کریں، اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں. جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی، وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا، تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. رات والی تراویح فنا، کیونکہ جن غریبوں کے روزوں کو پاری تراویحوں کے لگے ہوئے ہوں. سارا سال ہمارا سر کھاتے ہیں. قرآن سے دکھاؤ، ماتم قرآن سے دکھاؤ، تو یہ تراویح قرآن سے دکھاؤ. کسی پہ طنز کر کے نہیں، کسی کو ٹوک کے نہیں. تجھے نبی کا امتی مسلمان بھائی سمجھ کے مشورہ دیتا ہوں. اللہ نے فرمائی نہیں، قرآن میں آئی نہیں، محمد نے پڑھائی نہیں. کیا بات ہے، یہ جو تیرے گلے میں پڑ گئی ہیں، اللہ نے فرمائی نہیں. نمبر 1 قرآن میں آئی نہیں. نمبر 2 پیغمبر نے پڑھائی نہیں. اللہ نے فرمائی ہو تب بھی میرا مذہب جھوٹو، تو قرآن میں دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹو، تو مصطفیٰ کو پڑھاتا ہوا دکھاتا بھی میرا مذہب جھوٹا، تو نبی کے زمانے میں صحابہ کو پڑھتے ہوا دکھا. بلائے صحیح ذرا زمان. یہ پھر کئی بندے ہمارے کہتے ہیں اچھا جی انہوں نے شروع کرا دی تھی، پھر علی کے پاس بھی تو حکومت آئی تھی، علی نے ختم کیوں نہیں کرا دی؟ ذمہ داری سے روایت پڑھتا ہوں. امیر المومنین کی ظاہری حکومت کے درمیان زمانے میں ماہ رمضان آ گیا. ظاہری حکومت ہے میرے بادشاہ علی کی، بندے کٹھے ہو کر علی کے پاس ہے. یا علی پہلے والے بادشاہ تو حافظ نہیں تھے. جی میں لاؤڈ سپیکر دے آکھ رہا، میں آکھ رہا ذمہ داری نہ لا کر کہ قرآن یاد کرنا سوکھ ہے. اے جڑے بچپن کر گئے یہ چھوٹے بچے. ایک مولوی میں تریڑ کے پیا تھوڑے حافظ کوئی نہیں ہوتا، میں کہ تھوڑے ذاکر کوئی نہیں ہوتا.
کیوں بھائی انہیں ذاکر ہوندے جی بھائی انہیں ذاکر تاں نہیں ہوندے جو نہ مجلسہ نہیں پڑھنی ہونی سارے جو حافظ تاں نہیں ہوندے جو تراویح نہیں پڑھنی ہونی تو مجبوری تو قرآن یاد کی تھی وجہ جو تو مسلح پڑھا مذہب شیعت 5-5 سال دے بچے بھی حافظ ہیں انے نہیں علی کے بغض میں قرآن پڑھو تو قرآن اندھا کر دیتا ہے جیو سلامت رہو آباد امام زبان تمہیں آباد بندہ کہ جی ہکو جائے نو میں نہ تے کٹھے وہ نجاست طہارت نکاح لی نسل نکاح لیے بے نکاحی دے پوتر بے نکاحی دے پوتر ان کی برابری کرنا سوچ جب تو رات کی برابری نہیں کر سکتا وما ادراک ما لیلۃ القدر اللہ فرماتے تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے 7واں معصوم ارشاد فرما رہا ہے من احیا لیلۃ القدر جو لیلۃ القدر خالی جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے جنہیں خوش ہوئے غازی تو نصیب کرے امام زمان آپ کو نصیب کرے اتنے شیعہ سنی مسلمان جو لیلۃ القدر جاگ کے گزارے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے ساری رات سپیڈ تو سپیڈ قرآن چلے میں بغیر علی کے قرآن پڑھنے کا انجام بھی بابی بتا دیتا ہوں جنگ صفین مولا علی نے مالک اشتر سے کہا مالک جی بادشاہ حملہ کر کے مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ آئے علی کا کمانڈر تھا سپہ سالار تھا علی کا ایسی بہادری کے ساتھ مالک اشتر دشمن کے سامنے گئے انہوں نے مالک اشتر کو آتے دیکھا جلدی سے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا اب نظر مالک اشتر پہ اور تیز تیز قرآن بالکل مالک اشتر سر پہ پہنچے انہیں قرآن پڑھتے دیکھا مالک نے گھوڑا پیچھے کیا علی نے مالک اشتر کو واپس آتے ہوئے دیکھا دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے گفتگو کر رہا ہوں علی نے مالک اشتر کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا علی کی واضح مالک حملہ کیوں نہیں کر کے آئے مالک اشتر کی واضح مولت کرنے تو حملہ گیا تھا وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا یہ تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمیں حملہ کر دیتا ہوں علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی سین پہ آئے علی نے ذوالفقار کو ہوا میں نکالا مالک اشتر کی واضح مولا آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا ان پہ حملہ کرنے کے لیے اس کا مولا قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضۂ قدرت میں علی کی ولایت ہے قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے اور قرآن حلق میں رک جائے فرمائے مالک تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی القرآن علی وعلی مع القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا اگر دل میں علی ہوا تو ادھر جائے گا ورنہ حلق میں پھنس جائے بسم اللہ قرآن دل میں اترتا ہے اگر علی ہو علی نہیں تو قرآن یہاں رک جائے پھنس جاتا ہے قرآن اب میں ایک بات کرنے لگا یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرنے لگا مولا نے فرمایا اگر دل میں علی نہ ہو قرآن حلق میں پھنس جاتا حلق میں کوئی چیز پھنس جائے آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر اندھا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک ایسا سسٹم بھی ہے کہ بندہ نہ بھی حافظ ہو اور ہو نبینا بندے کہتے حافظ جی رستہ دے کنفرم ہو گیا کہ جو نبینا ہو وہ حافظ ہوتا ہے
किबला मुबल्लिग आज़म मौलाना इस्माइल अला मकामहू से एक मौलवी ने कहा था, मौलवी इस्माइल शियों में हाफिज क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा हाफिज हैं, अंधे कोई नहीं। अब ये भी मैं बता देता हूं कि आंखों की नूर क्यों चला जाता है। कुरान तो रोशनी देता है। कुरान कहता है मैं तो स्याहियां साफ करता हूं। तो फिर बंदे पढ़ें और याद करें कुरान और आंखों में नूर ही ना हो। मेरे छठे बादशाह के पास एक बंदा आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मौला इमाम सादिक के पास। उसका मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा बहुत अच्छा किया, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। मैं फलसफा बताने लगा। उसका मौला मैंने याद कर लिया है, फरमाया अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसका मौला जब मैंने याद कर लिया है तो मुझे देखने की जरूरत क्या है? इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसका मौला बगैर देखे पढ़ूंगा तो क्या होगा? फरमाया खुदा आंखों का नूर छीन लेगा। पूरे कुरान में मुझे एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि मेरे कुरान को हिफ्ज करो। एक आयत बताओ, कहीं भी हिफ्ज का हुक्म नहीं। अफला यतदब्बरून, इसमें तदब्बुर करो, इसमें अक्ल करो, इसे समझो। कुरान रटने के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए। बंदों ने कुरान समझ के पढ़ा होता तो अलफ लाम मीम का तर्जमा भी आ जाता। अलफ लाम मीम, अलफ लाम रा, ये जी क्या है? ये हरूफ मुक़त्तिआत हैं। इनका इल्म अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। तो जब अल्लाह ने दिए नहीं तो फिर अल्लाह ने कुरान में रखे क्यों? कहते जी इसके मानी छुपे हुए हैं। फिर ये भी तो मानना कि कोई वारिस भी छुपा हुआ है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हुए तमाम आशिकान रसूल, मेरे अफलाक रिश्ते के पता रशीद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरज़मीन हकीकत की धरती पर एक ऐसा ज़िमशान जलसे का इनेकाद हो रहा है। एक तारीखी वाक़या रहेगा इंशाअल्लाह। और मेरी गुजारिश है कि हकीम दिल के वजूद मुसलमान अपने अपने घरों से निकल करके इस मुक़द्दस महफिल आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में छलबगल हो जाएं और देखें कि ये कुछ ही लम्हों के बाद मेरे भाई क़ारी कुरान हाफिज़ कुरान हज़रत अल्लामा व मौलाना हाफिज़ रियाद हसन साहिब मदरसतुल्लाह ने माशाअल्लाह बड़ी मेहनतों के बाद इन बच्चों को और इनके सीनों के अंदर अदा है कि नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से पैवस्त किया है और इन्होंने अपने सीने के अंदर आका की मोहब्बत को किस तरीके से जज्ब किया है। कुछ ही लम्हों के बाद हजरत ने सारा से माशाअल्लाह बच्चों पर बड़ी मेहनतें कर रहे थे। अब उन मेहनतों का फल आपको देखने के लिए इस रात में मिलेगा। और एक तारीखी मुकाबला, वो मुकाबला जिसको कहा जाता है कुरान और हदीस के ताल्लुक से, माशाअल्लाह बच्चों को सवाल और जवाब के ताल्लुक से हजरत ने बड़ी मेहनतें की हैं। और वो मुकाबला कि जिसे दीन के ताल्लुक से कहा जाता है।